بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت پیر مہر علی شاہ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بامطابق 14 اپریل 1859 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے والد ماجد کا نام پیر سید نظر الدین شاہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی جانب سے 25 واسطوں سے پیران پیر محی الدین حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی سے اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کا سلسلہ طریقت جیلانی، قادری، رضاقی، چشتی، نظامی اور صابری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حنفی المسلک تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد سید نظر الدین شاہ کو اعتراف سے کئی بشارتیں ملتی رہیں۔ حضرت پیر سید فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس وقت سلسلہ عالیہ قادریہ کی مسلک پر رونق افروز تھے اور سید نظر الدین شاہ کے پیر و مرشد اور ماموں تھے، ان کو بھی بخوبی علم تھا کہ ان کے خاندان میں ایک ذی وقار شخص کی پیدائش ہونے والی ہے۔ پیر مہر علی شاہ کی ولادت باسعادت سے کچھ روز پہلے ایک مجذوب شخص خانقاہ میں داخل ہوا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ یہ مجذوب شخص اکثر اوقات پیر سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پیر مہر علی شاہ کی زیارت کا تذکرہ کرتا رہتا۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ جب پیدا ہوئے تو اس مجذوب شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور قدم بوسی کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے والد ماجد پیر سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ سید نظر الدین شاہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں اپنے ماموں سید فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کا پیدائشی نام مہر منیر تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ مہر علی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ ابھی 4 سال کے تھے کہ ایک دن پیر طریقت سید فضل الدین شاہ نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شدید گرمی میں خانقاہ کے بیرونی دروازے کے باہر تشریف فرما ہیں اور شدید دھوپ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ دھوپ کی اس شدت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پیر سید فضل الدین شاہ نے فوراً چھتری منگوائی اور آپ پر سایہ کیا۔ حضرت پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک آپ کو گھر نہ بھجوا دیا وہیں کھڑے رہے اور آپ پر چھتری سے سایہ کیے رکھا اور فرماتے رہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پیر سید فضل الدین چونکہ صاحب نظر بزرگ تھے اور احوال و کیفیت سے آگاہی رکھتے تھے، اس لیے ان کا یہ کہنا بے جا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیر مہر علی شاہ مستقبل میں کس بلند مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ بچپن میں مجھے بشری آبادی سے ایک وحشت محسوس ہوتی تھی اور اسی وجہ سے میں ویرانوں میں چلا جاتا تھا جہاں مجھے دلی سکون حاصل ہوتا تھا۔ میں ابھی کم سن تھا اور گھر کے دروازے پر لگی زنجیر پر میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ میں کسی چیز پر کھڑے ہوئے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ میں شام ہوتے ہی ایک پتھر دھکیل کر دروازے کے قریب رکھ دیتا اور رات ہوتے ہی دیکھتا کہ جب سب گھر والے سو چکے ہیں اس پتھر پر چڑھ کر دروازہ کھولتا اور گھر سے باہر نکل کر گھر کے سامنے واقع پہاڑی نالے کے گڑھوں اور جھاڑیوں میں چلا جاتا۔ میں وہاں اپنی رات بسر کرتا۔ آہستہ آہستہ میں بڑا ہوا تو یہ وحشت اس قدر بڑھ گئی کہ میں اکثر و بیشتر سردیوں کی شدید ٹھنڈ میں اس برساتی نالے کے پانی سے غسل کر لیا کرتا تھا۔ موسم سرما کی یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہوتی اور میں مطالعے سے فراغت کے بعد اس نالے کے پاس چلا جاتا اور مجھے سرد ہواؤں سے ایسے تسکین ملتی جیسے گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈے پانی سے ملتی ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس وقت میں 7 سال کا تھا شیطان نے خواب میں آ کر مجھ سے کہا کہ آؤ کشتی لڑتے ہیں۔ جب میں شیطان کو گرانے لگتا تو دل میں ایک عجیب سی سرشاری پیدا ہوتی کہ میں شیطان پر غالب آ گیا ہوں، مگر پھر رخ بدل جاتا اور پھر شیطان مجھ پر حاوی ہونے لگتا تو میں فوراً لا حول ولا قوت پڑھتا جس سے شیطان مغلوب ہو جاتا۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا اور پھر میں شیطان کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سید نظر الدین شاہ نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹی عمر میں ہی خانقاہ قادریہ میں درس قرآن اور مدرسے میں فارسی کی تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ جس وقت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں جانا شروع کیا
تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایک خادم اٹھا کر لے جاتا اور پھر اٹھا کر واپس لاتا تھا۔ جس وقت مدرسے کے بچوں نے راولپنڈی جا کر امتحان دیا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک خادم کے کندھوں پر بیٹھ کر امتحان دینے کے لیے تشریف لے گئے، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کم سنی کا پتہ چلتا ہے۔ امتحانات میں ایک انگریز ممتحن تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو پوچھا کہ بعید کا مصدر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح جواب بتایا۔ ممتحن نے یہ کہہ کر ساری جماعت کو پاس کر دیا کہ جب اس مدرسے کا ایک کم سن بچہ صحیح جواب دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے استاد کا طریقہ تعلیم نہایت ہی احسن ہے اور پوری جماعت لائق ہے۔ ناظرین، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ بے مثال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو سبق دیا جاتا وہ آپ فوراً یاد کر لیتے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھ تو ناظرہ رہے تھے، مگر جب ناظرہ قرآن مجید ختم ہوا تو اساتذہ کرام پر منکشف ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پورا قرآن مجید حفظ ہو چکا ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت مستقبل میں آپ سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتی ہے، جس کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی تیار کیا جا رہا تھا۔ حفظ قرآن کے بعد عربی، فارسی، صرف و نحو کی تعلیم کے لیے سید نظر الدین شاہ نے ضلع ہزارہ کے ایک مشہور و معروف عالم دین غلام محی الدین کو مقرر فرمایا، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قافیہ تک کی تعلیم دی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک روز مولوی غلام محی الدین صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم روزانہ کے سبق کا مطالعہ بھی کرتے ہو یا نہیں؟ چونکہ اس وقت کم سنی کی وجہ سے میں مطالعے کے لفظ سے ناآشنا تھا، اس لیے میں نے اسے زبانی سبق یاد کرنے سے تشبیہ دے دیا۔ اگلے روز تمام سبق زبانی یاد کر کے استاد محترم کو سنایا تو وہ بے حد حیران ہو گئے۔ مولوی غلام محی الدین کو پتہ چلا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی ہیں۔ انہوں نے ایک روز امتحان لینے کی غرض سے ایک سبق یاد کرنے کے لیے کتاب دی، جس کے اوراق نہایت ہی خستہ حال تھے اور کتاب کی عبارت پڑھنا بے حد مشکل تھا۔ لیکن مولوی غلام محی الدین صاحب نے کہا کہ اگر تم نے یہ عبارت زبانی یاد نہ کی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عذر پیش کیا، جو عبارت کتاب سے نہ پڑھی جائے اس کو میں کس طرح پڑھوں اور کس طرح یاد کروں؟ مولوی غلام محی الدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے سبق یاد کرنے کو کہا۔ چنانچہ بامر مجبوری حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لے کر آبادی سے باہر تشریف لے گئے اور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر عبارت پڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر مبارک آسمان کی جانب اٹھایا اور عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ تجھے معلوم ہے کہ یہ عبارت کیا ہے؟ اگر تو مجھے اس عبارت سے آگاہی بخش دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں سے ایک سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر یاد کر لیا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عبارت زبانی یاد کر لی تو وہ عبارت نظروں سے غائب ہو گئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت واپس تشریف لائے اور مولوی غلام محی الدین کو جا کر وہ عبارت سنا دی۔ انہوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر شبہ کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس عبارت کے صحیح ہونے پر کامل یقین ہے، اور اگر اس کتاب کا مصنف بھی قبر سے باہر آ جائے اور یہ کہے کہ یہ عبارت غلط ہے تو میں اس کی بات کو بھی درست نہیں مانوں گا۔ استاد گرامی مولوی غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو ان کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اسی روز راولپنڈی تشریف لے گئے اور وہ کتاب تلاش کی۔ جب انہیں وہ کتاب مل گئی تو انہوں نے اس عبارت کو درست پایا۔ پھر جب وہ واپس راولپنڈی سے واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حذف شدہ اوراق کی جو عبارت بتائی تھی وہ حرف بحرف بالکل درست ہے۔ ناظرین، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مولوی غلام محی الدین سے علم نحو کا سبق پڑھ چکے تو انہوں نے ایک روز آپ کے والد بزرگوار سید نظر الدین شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے صاحبزادے کے سوالات کا جواب دینا اب میرے بس کی بات نہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کو کسی فاضل عالم دین کے پاس بھیجیں۔
میں اس کے مشکل ترین سوالات کا جواب دینے سے عاجز ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کو صاحبزادگی کے ماحول سے دور رہ کر تعلیم حاصل کرنے دیں تاکہ اس کی تعلیم احسن طریقے سے مکمل ہو سکے۔ چنانچہ والد گرامی نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے معروف عالم دین مولانا محمد شفیع قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل کروا دیا، جو کہ موضع بوئی حسن ابدال میں واقع تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب 2.5 سال تک مولانا محمد شفیع قریشی کے پاس زیر تعلیم رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے منطق کتبی تک اور نحو کے درمیانہ اسباق کی تعلیم حاصل کر لی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں موضع بوئی میں قیام کے دوران کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت گھولڑا شریف کے نواح میں 3 مشہور مدرسے تھے۔ جب میں ان میں سے کسی کو پسند کرنے کے خیال سے ادھر جا رہا تھا تو میں نے ایک ٹیلے کے پاس 3 رستے پھوٹتے ہوئے دیکھے۔ میں نے اس ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو ہر جانب خواتین نے کپڑے دھو کر دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈال رکھے تھے۔ 2 جانب تو رنگین کپڑے تھے جبکہ ایک جانب کپڑے سفید رنگ کے تھے۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ یہ سفید رنگ اس بات کی نشانی ہے کہ اس رستے میں نورانیت اور اجلا پن زیادہ ہے اور وہ رستہ بھوئی حسن ابدال کی طرف جاتا ہے۔ بھوئی میں قیام کے دوران ایک مرتبہ بھوئی کے قریبی گاؤں میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ اس وقت کے دستور کے مطابق ورثاء نے ارد گرد کے لوگوں اور مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کو ایصال ثواب کے لیے بلوایا۔ ایصال ثواب کی اس محفل میں گھڑی افغانہ اور بوئی کے طلباء کے درمیان علمی بحث شروع ہو گئی۔ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اور وہ طلباء کے سوال و جواب سننے لگ گئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے حاضرین میں سے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر دائرے کے اندر پہنچا دو۔ اس صاحب نے کہا تم بچے ہو، تم کیا کرو گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس صاحب نے آپ کو اندر پہنچا دیا۔ اس وقت گھڑی افغانہ کے 2 فارغ التحصیل طلباء جو کہ اعلیٰ تعلیم ہندوستان سے حاصل کر کے واپس آئے تھے اور مدرسے بوئی کے طلباء سے سوال و جواب کر رہے تھے، علمیت کی وجہ سے ان پر حاوی ہو رہے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھڑی افغانہ کے ان دونوں طلباء سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابات ان سے نہ بن پڑے اور اساتذہ کرام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فاتح قرار دے دیا۔ گھڑی افغانہ کے طلباء نے اس بات کو شدت سے محسوس کر لیا کہ ایک کم سن بچے نے ان کو شکست جو تار کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خبر گردش میں آ گئی کہ گھڑی افغانہ کے طلباء آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اغوا کر لیں گے، جس کی وجہ سے بھوئی کے طلباء حفاظت کی غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد پہرا دینے لگ گئے۔ بوئی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضلع شاہپور سرگودھا کے موضع انکا میں تشریف لے گئے، جو کہ گھولڑا شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ہم مکتب فقیر نادر دین سے ملے، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بوئی میں زیر تعلیم رہے تھے اور اب وہ موضع انکا میں مولوی سلطان محمود صاحب کے مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ فقیر نادر نے مولوی سلطان محمود صاحب سے جب آپ کا تعارف کروایا اور یوں آپ کو مدرسے میں داخلہ مل گیا۔ اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بے حد کم تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ہدایت الحکمت مصنف صدر الدین شہرازی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حصول تعلیم کے بعد گھولڑا شریف واپس تشریف لے آئے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت پیر سید فضل دین رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد اصرار پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ننیالی رشتہ داروں میں چراغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے حسن ابدال میں انجام پائی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد نظر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک اور ان کے ماموں حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر زمانہ طالب علمی میں ہی بیعت ہو چکے تھے اور کچھ عرصہ ان کی زیر نگرانی اذکار میں مشغول رہے۔ حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا تھا اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کی تھی کہ اگر تمہیں کوئی اور کامل شیخ بھی ملے تو اس سے بھی فیض ضرور حاصل کرنا۔ جن دنوں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انکا میں مولوی سلطان محمود کے پاس زیر تعلیم تھے، ان دنوں ایک مرتبہ مولوی سلطان محمود آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر
اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیال شریف دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر واقع ایک چھوٹا سا جو کہ آنکا سے 22 کلو کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت ہی شفقت سے پیش آئے۔ چنانچہ جب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حصول تعلیم سے فارغ ہوئے، سیال شریف تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر چشتیہ نظامیہ سلسلے میں بیعت ہوئے۔ آپ نے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر سلوک کی اعلیٰ منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے اور مجلس میں آپ کی موجودگی کو سراہتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک محفل میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ وحدت پر سحر حاصل بحث کی اور اس مسئلے کی وضاحت کی کچھ اس انداز میں فرمائی کہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فتوحات کلیہ کے مطالعے کی تاکید فرمائی، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سے راز منکشف ہوئے۔ پیر و مرشد خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے گئے لمحات کے بارے میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیر و مرشد کے وصال کے بعد بھی ان کی حضوری اور کامل توجہ ایسے ہی میسر رہی جیسے مجھے ان کی زندگی میں حاصل تھی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اور قادریہ کی تمام اوراد و وظائف اور اشکال کی اجازت دے دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے جنہیں خرقہ خلافت عطا کیا گیا تھا۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور باطن میں ایک نکھار پیدا ہوا۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیال شریف میں بیعت عام کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ مرشد پاک کی طرف سے اجازت اور خلافت ملنے کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھولڑا شریف واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو اسی ہفتے میں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ پیر و مرشد شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال باکمال کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کو خیر آباد کہہ کر عالم جذوب و مستی میں گھر سے باہر نکل پڑے۔ اپنے ہم اثر اولیاء سے ملاقاتیں کی اور مختلف شہروں میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دے کر ان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ 5 سال کے سفر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کیا تو غیبی ندا آئی، جو کچھ معین الدین کے پاس ہے وہی کچھ تمہارے پاس ہے، تو تم واپس جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس کوٹلہ تشریف لائے اور رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سفر لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور ہزارہ میں موجود بے شمار اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی اور سب سے فیض حاصل کیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1307 ہجری میں حج کی غرض سے حرمین شریفین روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقاتیں بے شمار علماء کرام اور علماء کرام سے ہوئیں، جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب فیض حاصل کیا۔ ان علماء میں حاجی رحمۃ اللہ اور قادری احمد مکی بہت مشہور ہیں، جو عرصہ دراز سے مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے۔ ان کے علاوہ قاری عبد الرحمن الہ آبادی، قاری عبد الرحمن جونپوری اور استاد العلماء مولانا محمد غازی وغیرہ شامل تھے، جو انگریزوں کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے اور اپنے علم کی بدولت علماء میں ایک نمایاں
نمایاں مقام کے حامل تھے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء مکہ سے بے شمار فیض حاصل کیا، علمی مباحثے کیے اور اپنی علمی بصیرت کا ڈنکا بجایا۔ مدرسہ صالحہ کے استاد العلماء مولانا محمد قاضی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قابلیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مکہ مکرمہ کو خیر باد کہہ کر اپنے باقی کی تمام زندگی گھوڑا شریف میں گزار دی، اور اس دوران قاری عبداللہ اور ان کے فرزند قاری احمد بھی آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ قاری عبد الرحمن جون پوری نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت حاصل کی۔